جس پوزیشن پہ ہیں آف کورس ہی بہت سے مواقع پہ ان کو ٹریول کرنا ہوتا ہے، آلویز بزی. پروگرام میں خوش آمدید، اور اس وقت ہم اسی انٹرویو کی طرف لے کر کے بڑھیں گے. میں امتیاز گل صاحب کو ویلکم کرنا چاہتی ہوں پروگرام میں. جناب امتیاز گل صاحب، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ اللہ کا خیریت سے ہیں؟ بہت شکر ہے سر، ویری گڈ ٹو سی یو، ویری گڈ ٹو سی یو. آج کے پروگرام میں جو دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یقیناً ہم پاکستان کی ہی بات کریں گے. پاکستان میں اگر آپ مغرب میں بھی دیکھ لیں تو مغرب میں بھی عورت کا ایک احترام ہوتا ہے، مگر اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں بہت سارے عدالتی کیسز بھی چل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے جو جسٹس تھے انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں جن کے اوپر تھوڑی تنقید کی گئی تھی. یہ خط تمام پاکستان کے میڈیا حالانکہ ہر خبر کو آؤٹ بھی نہیں کرتا، بٹ دس واز آن BBC اینڈ آل ادر میڈیا گروپس. ایک اور انفارمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بلاک کیا ہے جناب جسٹس آئی بلیو سو منصور کو، اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک اور ہمارے چیف جسٹس ہیں جناب ڈوگر صاحب، انہوں نے جو عورت کے لیے زبان استعمال کی ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی ان ایکسیپٹیبل. آئی بلیو کہ ایک لفظ ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹ کمپین میں اور سیکنڈ کمپین میں گروپنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا جس کو بڑے برے لفظوں میں لیا جاتا تھا. انہوں نے جو ورڈ یوز کیا ہے جناب جسٹس ڈوگر نے، وہی گروپنگ سے ہی متعلق ایک لفظ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا مجبوریاں ہیں، مگر آئی ول ٹرائی کہ میں اس کا جواب جو ہے جناب امتیاز گل صاحب سے لے سکوں. ان تمام بات چیت کے ساتھ ساتھ آف کورس میں دنیا کے حالات کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی توجہ کو انٹرنیشنل افیئرس کی طرف لے کر کے آئیں. ہم صرف پاکستان میں اپنی اپنی جماعتوں کا رونا رو رہے ہیں، مگر دنیا کے لیول کے اوپر جو حالات ہیں بہت بری صورتحال چل رہی ہے. اس کے بارے میں لازمی ذکر کروں گی، خاص طور پہ جو دوحہ پہ اٹیک ہوا ہے اور بنجمن نتن یاہو صاحب نے پرائم منسٹر آف اسرائیل آج انہوں نے جب بات چیت کی تو ان کی بات چیت کے درمیان 2 بار پاکستان کا نام آیا، جس میں امریکہ نے جو سرجیکل اسٹرائک کی تھی ان پاکستان فار اسامہ بن لادن اس کا ذکر آیا. اور انہوں نے جو واضح پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ جن نے ان لوگوں کو روکا ہوا ہے ان کو وہ باز آ جائیں، اور ورنہ پھر ہم ہر جگہ پہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے. آف کورس میری ریزرویشن ضرور ہیں کہ جب دوحہ کے اوپر اٹیک ہوا تو اسرائیل سے دوحہ پہ اٹیک ہونے کے لیے ڈیفینیٹلی سعودی عربیہ کی گراؤنڈ کو استعمال یا کسی نہ کسی ملک کی گراؤنڈ کو استعمال کیا گیا ہوگا. تو وہ تمام کے تمام ملک کون سے ہیں؟ مسلمان کنٹریز ہی ہیں نا. قطر تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور امریکہ کا دا بیسٹ ایلائی آف امریکہ. امتیاز گل صاحب ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت شکریہ. اور سب سے پہلے میں السلام پاکستان کی علیکم. وعلیکم السلام. سر پاکستان کی عدالتوں کا تو اب بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کو دیکھا دیکھی امریکہ نے بھی وہی سسٹم اپنے ہاں کریٹ کر لیا ہے. اور کوئی عدالت جب چیلنج بھی کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کسی فیصلے کو، تو سپریم کورٹ میں 4 ریپبلکن ججز ہیں، 3 ڈیموکریٹس ہیں، تو ان کے ہر فیصلے کو رد کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا جو پریزیڈنٹ آف امریکہ نے جو آئس کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا کہ جی آئس والے کہیں بھی کسی کو دھر سکتے ہیں اور کسی کو بھی ملک سے باہر نکال سکتے ہیں. پاکستان میں عدالتوں کا 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتی نظام تھا، اس کے بعد یہ جو کیس ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایمان مزاری سے جو گفتگو کی ہے دیٹ از کوائٹ ان ایکسیپٹیبل ورڈز، جس میں انہوں نے کہا ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے کہا کہ اسے سمجھائیں ایک دن اگر میں نے اسے پکڑ لیا تو واٹ ڈز اٹ مین. ہم کافی دیر سے سر اس پہ ڈھونڈ رہے تھے کہ پاکستان میں 26ویں ترمیم نے اول تو یہ کہ 26ویں ترمیم نے کیا کارنامے دکھائے کہ چاہے سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، وہاں پہ ایسے ججوں کو لا کے بٹھایا گیا ہے جن کی مدد سے
عددی اکثریت اسی ہم خیال ہم مزاج ججوں کی ہو گئی ہے کہ ان سے آپ جو مرضی فیصلہ کروا لیں ایسے لگتا ہے. دوسرا یہ جس کو میل شوونزم کہتے ہیں، یعنی کہ جو مردانہ غلبے کی ایک سوچ ہوتی ہے، یہ اس کا ایک مظہر ہے کہ جو دیہاتوں میں، قبائلی علاقوں میں، پنجاب کے دیہی علاقوں میں جو ہوتا ہے نا چودھری نواب، وہ جس انداز میں خواتین سے بات کرتا ہے، اپنے مزاروں سے، کسانوں سے بات کرتا ہے، آج انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے بطور چیف اس انداز میں بات کی کہ ان کو سمجھا دیں ورنہ ان کو کہ میں نے باہر پکڑ لیا. تو انہیں اتنا معنی خیز اور اتنا حد تک امیز یہ جملہ ہے کہ آج سارا دن معلوم نہیں، میں تو عام ٹی وی نہیں دیکھتا مین سٹریم، لیکن سوشل میڈیا پہ کم از کم یہ معاملہ ضرور زیر بحث رہا کہ معلوم نہیں اس قوم سے کیا خطا ہوئی ہے کہ اس کے اوپر کیسے کیسے لوگ بٹھا دیے گئے ہیں. کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں کہ وہ جو کوئی تھوڑا بہت خیال ہوتا تھا اپنے اعلیٰ رتبے کا بطور چیف جسٹس کے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 26ویں ترمیم کے ہی نتیجے میں چیف جسٹس بنے ہیں. تو اس پہ کافی لیدی ہوئی، میں نے خود بھی بڑی مایوسی کے عالم میں، فرسٹریشن میں اس پہ ایک وی لاگ بھی کیا. میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی میں سوچا کہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں، کیونکہ بڑی کوفت ہوئی تھی جب یہ باقاعدہ، پہلے میرا خیال تھا کہ شاید کسی نے تھوڑا بہت اس کو غلط انداز میں رپورٹ کیا ہے، لیکن پھر کم از کم 3 سورسز سے جب میں نے دیکھا ایک ہی نوعیت کے جملے سامنے آئے، تو پھر مجھے خوف بھی بڑا آیا کہ اگر اس سوچ کے رکھنے والے جج کے سامنے خدا نخواستہ ہماری بہن، بیوی، ہماری بھابھی کا اگر یا کیس چلا گیا اور انہوں نے اگر اس کے ساتھ تھوڑی بہت تکرار کر لی اپنے حقوق کے سلسلے میں، تو پھر ان جج صاحب کا کیا رویہ ہوگا، ان کے دوسرے ساتھی اس حوالے سے کیا سوچیں گے. تو ایک بڑا ہی شرمناک، میں سمجھتا ہوں افسوسناک واقعہ ہے جو آج ایمان مزاری کی جو بات چیت کے نتیجے میں ان کے وہ بحث کر رہی تھی. ظاہر ہے وکیل ہیں، اور وکیل بھی وہ مہرنگ بلوچ کی تھیں کیونکہ ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا تھا، اور ای سی ایل سے نام ہٹائے جانے کے سلسلے میں مہرنگ بلوچ نے کیس کیا تھا اور اس کی پیروی ایمان مزاری کر رہی تھی. اور ان کو آج یہ سننے کو ملا اور ان کو یہ دھمکی بھی ملی کہ اگر آپ نے اپنی زبان درست نہ کی تو ہم آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں گے. تو پھر ایمان نے یہ کہا کہ میں نے تو جو بات کی ہے بطور وکیل قانون کے دائرے میں رہ کے کی ہے، اس کے باوجود اگر آپ توہین عدالت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کارروائی شروع کریں. لیکن میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ توہین عدالت کے اگر کنٹمپٹ جس کو کہتے ہیں، وہ تو پھر اور بہت سارے کیسز تھے جن کا سامنا عمران خان کو، جس کا سامنا ڈاکٹر یاسمین راشد کو کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے متعدد مرتبہ درخواستیں دی ہیں. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور ہیں، لیکن بڑی جرت کے ساتھ وہ ڈٹی ہوئی ہیں. عمران خان نے کوئی 13-14 مہینے پہلے درخواست دی تھی کہ مجھے میرے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں جو شوکت خانم کے سربراہ، شوکت خانم اسپتال کے سربراہ بھی ہیں، اور ان کے ڈیپٹی عاصم یوسف، کہ ان دونوں سے میں اپنا معائنہ کروانا چاہتا ہوں. لیکن جناب کسی کے کان پہ کوئی نہیں، کچھ نہ کوئی جو نہیں رہی. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، جو کہ تمام پاکستانی شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں، انہیں بھی کوئی احساس نہیں ہوا، بلکہ انہیں یہ احساس ضرور ہے کہ جی جو بھی جج ہے، ریٹائرڈ جج ہے، ان کے فوت ہونے سے کے بعد ان کی بیوہ تک کو 3 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی ان کی لگائی جائے ان کے ساتھ. یعنی اندازہ لگائیے کہ چیف جسٹس کیا اب یہ کام رہ گئے ہیں، اور یہ کہ کس خوشی میں ریٹائرڈ جسٹس کو بھی آپ 3 پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے. معلوم نہیں ہے انہوں نے کوئی قتل تو نہیں کیے، کوئی ڈاکے تو نہیں ڈالے ہوتے، یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی ہوتی کہ انہیں ڈر ہو کہ انہیں آ کے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا یا خدا نخواستہ ان کی جان لے لے گا. تو بڑی ایک افسوسناک سی صورتحال ہے جو اس وقت
ہماری عدلیہ میں، اعلیٰ عدلیہ میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سر بالکل آپ نے صحیح کیا، مگر میرا اس وقت سب سے بڑا انتہائی بدترین صورتحال ہے، مگر اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے منہ سے ایک عورت کے لیے ایک لفظ نکلے جس کو آپ ویسٹ کی لینگویج میں وہی گروپنگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اٹس ناٹ اے گڈ ورڈ، انہوں نے کوٹ اینڈ کٹس میں کہا کہ اسے سمجھائیں ایک دن اگر میں نے اسے پکڑ لیا تو آئی بلیو سو کہ نہ تو کسی مذہبی جماعت نے اس کے بارے میں کوئی نوٹس لیا، نہ آپ کی اتھارٹیز نے کوئی نوٹس لیا اس میں، یعنی ایٹ لیسٹ دیز مین ہیو ٹو ہیو کرٹسی ہاؤ ٹو ایڈریس. آپ آرگیو کریں مگر اپنے الفاظ کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. یہاں بالکل تک تو آپ نے ٹھیک، وہ جی میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ ہماری وہ مذہبی جماعتیں ہیں جو کہ بڑا ادب آداب کا، اخلاقیات کا پرچار کرتی ہیں، شاید ان کو کوئی کچھ انسینٹیوز وغیرہ شاید آفر نہیں ہوئے ہیں اس میں، اس کام کی، اس ایشو کی تنقید میں، اس کے خلاف آواز اٹھانے میں شاید ان کو اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس طرف سے ہمیں کچھ سننے کو نہیں ملا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، اس کی تو کئی خواتین رہنما بھی ہیں کہ وہ کس حد تک ایمان مزاری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، تو وہ ایک دو دن میں پتہ چلنا چاہیے. اور اگر انہوں نے ایمان مزاری کے لیے اور اس جج کے خلاف اگر کوئی بات نہ کی، ان کے مطلب اس کا احتجاج نہ کیا، مذمت نہ کی، تو یہ ہماری جو بدقسمتی ہے، جو مذمت ہے، اس میں ہماری مایوسی میں مزید اضافہ ہوگا اس سے. جناب ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کچھ دن پہلے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کا بھی بعد میں فیصلہ ہوگا. حالانکہ فیلڈ مارشل تو ان کے ساتھ اب ساری عمر رہے گا، تو یہ کیا ہے، کیا پک رہا ہے، کیا صورتحال لگ رہی ہے آپ کو؟ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ فیلڈ مارشل اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اہم فوج کا سربراہ ہونا ہوتا ہے. تو اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ فوج کے سربراہ کی ہے کہ آیا بطور فوج کے سربراہ آرمی چیف کے عاصم منیر کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی. تو اس پہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی شاید اس کے حق میں نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ نے چند دن پہلے تو کچھ اور بیان دیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ محض ایک رسمی کارروائی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، 2027 تک انہوں نے فوج کا سربراہ رہنا ہے. لیکن جس بیان کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں تو یہ مزید معنی خیز بنا دیتا ہے پورے معاملے کو، اور اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ عاصم منیر بطور فوج کے سربراہ اپنا کام جاری رکھیں، کیونکہ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ بطور سربراہ یعنی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیپٹی چیف آف آرمی اسٹاف لگا لیا جائے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس مسئلے پہ کوئی لے دے ہو رہی ہے کہ آیا ان کو اب اس سال میں ختم ہونا ہے ان کا عہدہ یا پھر 2027 تک چلے گا، کیونکہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا تھا 2019 میں جس کے تحت فوج کے سربراہ جو ہیں وہ 5 سال تک رہ سکتے ہیں. یعنی پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 3 سال کا عہدہ ہوتا تھا، ان سے پہلے جتنے بھی سربراہان آئے تھے چیف آف آرمی اسٹاف، ان کے 3 سال، کسی کو پھر ایک ایکسٹینشن ملی، کسی نے 2 ایکسٹینشن لے لی، اسی لیے یہ ایکسٹینشن کا شوشہ نکلا ہوا ہے. لیکن میرا اپنا اس تمام معاملے پہ یہ نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ ایک ایسا نظام جس کے تحت 26ویں ترمیم لے آئی گئی، اس کے تحت پارلیمان کو عملاً بے وقت کر دیا گیا، تمام عدلیہ کو بے اختیار کر دیا گیا، اور اس انداز میں کہ اس میں جسٹس ڈوگر جیسے لوگ آ کے وہ اکثریت میں ہو گئے ہیں، تاکہ کوئی بھی اپوزیشن کا کوئی بھی ایسا شخص، ایسا گروہ، ایسی خاتون جس کو حکومت مخالف سمجھا جائے، وہ جب ان کے سامنے آئے تو اسے اس کی داد رسی نہ ہو سکے. تو اس کی جب یہ تمام کام خود 26ویں ترمیم کا
اس میں بلاول زرداری جو کہ ایک بڑی ڈیموکریٹک جماعت کے سربراہ ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ جن 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دینا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے رات کے 2 بجے جا کے ملاقاتیں کی انہیں راضی کرنے کے لیے. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس تمام صورتحال میں یہ نئے نوٹیفیکیشن کا معاملہ کیوں کھڑا ہو گیا ہے. اگر واقعتاً کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کو ایک ایکسٹینشن کے لیے نیا نوٹیفیکیشن چاہیے تو ان کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی بہت تشویش کا باعث ہو، لیکن بیسط مجموعی میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی تشویش ہوگی کہ فیلڈ مارشل رہتے ہوئے بھی وہ فوج کے سربراہ کہ ان کی مایعات میں اضافہ ہو سکتا ہے یا محض ایک رسمی کارروائی ہے اس ترمیم کو بنیاد بناتے ہوئے جس کے تحت جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن دی گئی تھی. بہت شکریہ سر. کیونکہ پروگرام لائیو آن دا ایئر جا رہا ہے، مجھے ایک بڑا پیارا پیغام ملا ہے. مجھے ایئر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، مگر عام آدمی فرسٹریٹڈ ضرور ہے، بہت فرسٹریٹڈ ہے کہ ملک میں افلاس ہے، امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، سلطنت غریب سے غریب تر ہے، مگر عمرہ کے پاس بہت پیسہ ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل چارلی کرک کا جو واقعہ ہوا ہے، اینڈ اٹ واز ویری فیمس، وداؤٹ اینی سیکورٹی اسٹوڈنٹس تک اپروچ کرتا تھا. جو ریڈ نیک امریکنز ہیں وہ اس کو فالو بھی کرتے تھے. بیسٹ ایلائی آف امریکہ، بیسٹ ایلائی آف ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ دا بیسٹ ایلائی آف اسرائیل. کل اس کی اسیسینیشن اسنائپر کے ذریعے ہوئے. آج امریکہ نے اس شخص کی تصویری جھلکیاں دکھا دی ہیں، چھت کے اوپر کنارے کے اوپر ہی وہ لیٹا ہوا تھا. تو وہ اس کا نشانہ بھی بڑا اچھا تھا، اسنائپر سے اس نے ہٹ کیا ہے. تو وہ بھی ایک انہوں نے کہا وی نیڈ اے اسنائپر ان پاکستان. مگر ابھی تو پاکستان کو امریکہ فالو کر رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ عدالتی نظام امریکہ کا بالکل وہی ہے جو پاکستان کا. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ انڈیا، بٹ امریکہ کا عدالتی نظام بھی اسی نہج پہ چل رہا ہے جس نہج پہ پاکستان کا عدالتی نظام ہے کہ سپریم کورٹ میں 4-3 کی ریشو کے ساتھ ہیں، 4 ریپبلکنز 3 وہ فارم 47-46 کا معاملہ چل رہا ہے. تو امریکہ بھی اسٹیٹس بناتا چلا جا رہا ہے، نئی رائڈنگز آ رہی ہیں تاکہ وہ علاقے جہاں پہ ریپبلکنز کی اکثریت ہے وہاں پہ نئی ٹیریٹریز بن رہی ہیں. تو آپ فکر نہیں کریں، آپ کو اسی طرح فالو کرتے چلے جائیں گے. اچھا سر، یہ تو ہماری بات ہو گئی. ابھی ریسنٹلی میجر عدنان صاحب کا واقعہ ہے. دس از ویری سیڈ سر. انٹرنیشنلی دنیا کس سمت میں جا رہی ہے، مگر ہم اپنی اپنی باتوں میں چلے ہوئے. عمران خان صاحب کے کیس کی شنید آخری لمحوں کے اوپر ہے. اس کی بھی کوئی کورٹ کی تاریخ تھی، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ کیونکہ بہت سارے پاکستان کے اینکر یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو کے بنی گالا چلے جائیں گے، ویئر ایز عمران خان کو وہ کبھی بھی رہا نہیں کریں گے، بیکاز دے جسٹ وانٹ ہم ٹو پٹ ٹیپ آن ہز ماؤتھ وچ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پٹ ٹیپ آن ہز ماؤتھ. اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں عارفہ بہن، اس معاملے پہ بس بہت زیادہ اچھے میں گوئیاں ہو رہی ہیں. ان کو ڈھیل بس اس حد تک کبھی حال ہی میں ملی تھی کہ ان کی بہنوں کو، ان کے وکلاء کو معاف کیجیے، دوبارہ ان کے ساتھ بہت عرصے کے بعد ملاقاتوں کی اجازت ملی ہے. لیکن عین ممکن ہے ہماری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی کچھ دنوں بعد برطانیہ کا دورہ کرنا ہے، اور ایک اڑتی خبر ہی آئی تھی کہ ان کے دورہ برطانیہ، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ برطانیہ کے دوران یا اس سے پہلے شاید عمران خان کو کوئی ریلیف مل جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی سابقہ بیگم جمامہ گولڈ سمتھ، ان کے بیٹے برطانوی باشندے ہیں، اور وہ بہت زیادہ بااثر گھرانہ ہے. ان کے جتنے ایوان نمائندگان، یعنی ان کا جو ہاؤس آف کامنز ہے وہاں تک، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یعنی وزیر اعظم ہاؤس تک جمامہ گولڈ سمتھ اور ان کے بیٹوں کی رسائی ہے. تو یہ سننے میں آ رہا ہے، واللہ عالم کس حد تک درست ہے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے سے پہلے شاید کچھ ڈھیل ان کو مل جائے اور عمران خان سے کہا جائے کہ آپ خاموشی اختیار کر کے اور اگر باہر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ تمام اپنے
ارکان اسمبلی اور ارکان سینٹ کو کہا تھا کہ جتنی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان سے استعفے دے دیں. تو اکثر ارکان ان کمیٹیوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ باقاعدہ اس نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے کا, اس سے لیجیٹیمیسی واپس لینے کی طرف یہ پہلا بڑا قدم ہے کہ اس لیجسلیشن میں, اس قانون سازی میں پی ٹی آئی والے کیوں شامل ہوں جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ اس کے برعکس ان کے مقابلے میں اداروں کو ان کی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس میں عوام کے مفادات جو ہیں وہ بالکل مد نظر نہیں رکھے جا رہے ہیں. لہٰذا ایسی کوئی بھی لیجسلیشن, ایسی کوئی بھی ووٹنگ ہو, اس میں اگر یہ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں, شامل نہیں ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کی پھر اخلاقی حیثیت بھی, ایسی قانون سازی کی قانونی حیثیت بھی متاثر ہوتی ہے کہ اس میں اپوزیشن جماعتوں نے حصہ نہیں لیا. صورتحال پہلے کی طرح ابھی بھی کشیدہ بھی ہے اور بڑی مبہم بھی ہے, لیکن آنے والے 8-10 دنوں میں کیا رخ اختیار کرتی ہے, کیا واقعتاً ڈونلڈ ٹرمپ کے برطانیہ پہنچنے پہ عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے, نہیں, ابھی معلوم نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ انہوں نے سب کو کہا ہوا ہے, اپنے ارکان اسمبلی کو اور ارکان سینٹ کو, کہ آپ استعفے دیں جہاں جہاں پہ ممکن ہو. اور اس وجہ سے پارٹی کے اندر بھی تھوڑا ایک انتشار سا ہے. کئی لوگ ہیں جو کہ دوسری سائڈ سے ملے ہوئے ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہمیں تنخواہیں مل رہی ہیں 5-6 لاکھ, ساتھ مفت الاؤنسز بھی ملتے ہیں, مفت کے ٹکٹ بھی ملتے ہیں, مفت رہائش بھی ملتی ہے جب وہ اجلاس کے لیے آتے ہیں. آئی تھنک 51 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے استعفے نہیں دیے, دینے کی اراؤنڈ 51 جی, پیپل ہیں تو جنہوں نے وہ یہ استعفے کہہ رہے نہیں ہیں کہ دیے. جی, تو کچھ وہ تو ان میں سے کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب ایک کاروبار آپ کے روزگار لگا ہوا ہے تو کیا ضرورت ہے صحیح اس میں استعفیٰ دینے کی. تو مطلب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کئی لوگوں کا جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ حاصل کیے, ان کے لیے وہ 5-6 لاکھ کی تنخواہ اور وہ مراعات جو کہ ایم این اے یا سینیٹر ہوتے ہوئے ان کو حاصل ہوتی ہیں, وہ زیادہ عزیز ہیں. لیکن ایک بات میرا خیال ہے سب کو شاید یاد نہیں رہتی, یا یاد ہوتی بھی ہے اس کا احساس نہیں کرتے, اظہار نہیں کرتے, کہ وہ اگر موجود ہیں, پی ٹی آئی اس وقت اگر ریڈار پہ ہے تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے. اللہ انہیں صحت دے, اللہ کرے وہ خیریت سے باہر آ جائیں. وہ جب باہر آئیں گے تو جتنے بھی یہ فصلی بٹیرے ہیں میرے خیال ہے وہ تتر بتر ہو جائیں گے, ان کو ان کی ایک کی جگہ 10 اور مل جائیں گے. تو یہ اللہ کرے کہ وہ صورتحال ہے اس پارٹی کے لیے. اس وی این کے ساتھ اب واپس آئیں کہ بہتر, اچھے اور برے میں فرق کر سکیں. مگر سر میں بڑا رسپیکٹفلی آپ کی ایک چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں, دنیا کی پرابلمز ہی ڈفرینٹ ہیں اس وقت. ڈونلڈ ٹرمپ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے, کیونکہ اس سے پہلے 4 پریزیڈنٹس آف امریکہ کو نوبیل پرائز ملا امن کا, وہ چاہتے ہیں دنیا میں لڑائیاں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مڈل ایسٹ کی لڑائی قطر تک نکل کے آ گئی, اور آج بنجمن نتن یاہو صاحب نے جو بیان دیا ہے جس میں انہوں نے 2 بار, چند منٹ کے بیچ میں 2 بار پاکستان کا تذکرہ کیا, اور انہوں نے جسٹیفائی کیا. انہوں نے کہا جس دن اسامہ بن لادن کے لیے سرجیکل سٹرائک امریکہ نے کی تھی اس دن تو دنیا نے تالیاں بجائی تھیں, اور آج اگر بلکہ لوگوں کو چاہیے, مسلم ممالک کو چاہیے کہ اپریشیٹ کریں. اور انہوں نے تڑی بھی یہ دی کہ اگر جس مسلمان ملک میں حماس کے لوگ موجود ہیں, اگر وہ ان کو وہاں سے ڈسون نہیں کرتے تو میں باقی ممالک میں بھی یہی کروں گا. انڈائریکٹلی اٹ از اے دھمکی ٹو پاکستان ایز ویل, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان انڈیا کے ساتھ ان کی دوستی ہے, اسرائیل کی دوستی ہے, اور پاکستان کو پنش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس ملک میں پہلا ایٹم بام جو تھا خطے میں پاکستان نہیں بنایا تھا. اب جب یہ تمام صورتحال ہے تو میں آپ اس کو پلیز اس معاملے کو بھی ایڈریس کیجیے گا, مگر میں جہاں ڈس ایگری کرنا چاہتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. انگلینڈ کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں جن کو انہوں نے ایڈریس کرنا ہے. آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ اس میں عمران خان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نکل کے آئیں گے. امریکہ نے ہمیشہ جہاں جہاں ضرورت تھی اس کو استعمال کیا. آج آپ امیجن کیجئے دا بگیسٹ ایلائی آف امریکہ دیٹ از دوحہ, قطر.
آج قطر کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہے، تو وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ باہر نکلیں گے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ آئی ڈاؤٹ اٹ نہیں ویری بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو آپ سے یہ کہا تھا کہ خیال کیا جائے، کچھ خبریں آ رہی تھیں، مچ. اس قسم کا تاثر پیدا ہوا تھا. باقی ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ امریکی ایڈمنسٹریشن، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے طویل المیعاد منصوبے ہیں جی وہ، اور اسرائیل کوئی اپنے تئیں یہ کام نہیں کر رہا ہے. یا یعنی اسرائیل کسی کی پشت پہ بیٹھ کے کسی کی کور میں یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ کور ہے امریکہ. تو یعنی اگر امریکہ کا ساتھ نہ ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ دوحہ میں اور بحرین میں امریکہ کا ساتواں بحری بیڑا اس علاقے میں موجود ہے، مستقل وہیں پہ وہ ایک لحاظ سے قیام پذیر ہے، لنگر انداز ہے. تو اگر امریکہ کی رضامندی اس میں شامل نہ ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حملہ کر پاتے؟ دوحہ میں ہوا دراصل یہ ہے کہ چونکہ جتنا گلوبل کیپٹل ہے وہ یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہے، وہی امریکی سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. کافی حد تک اس کا سی آئی اے پہ بھی بہت اثر و نفوذ ہے. تو اس کی وجہ سے اب دیکھیں نا، جو دھمکی میں اگر وہ پاکستان کے یا ترکی کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہمیں جہاں جہاں پہ ٹارگٹ نظر آئے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو اسی لیے کہا جا رہا تھا کہ شاید دوحہ کے بعد اب اگلا ٹارگٹ اسرائیل کا ترکیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ترکیہ میں بھی حماس کے بہت سارے لیڈر ہیں، حماس کے حمایتیوں میں ترکیہ بھی شامل تھا. معلوم نہیں کہ پاکستان کا نام اس نے بنجمن نیتنیاہو نے کیوں لیا، صرف اس کانٹیکس میں کہ جی پاکستان وہاں پہ بڑی پریسائز سٹرائکس ہوئی جس کے نتیجے میں اسامہ بن لادن مارا گیا. لیکن وہ ہسٹری ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایران کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اسرائیل کی، اس وقت بھی بنجمن نیتنیاہو کا ایک بیان چل رہا تھا کہ جن جن ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں ہم نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. جو اسلامی ملک بھی اس ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. ایران کو ہم نے سبق سکھا رہے ہیں. اور نہیں، اس نے یہ کہا تھا کہ اور دو ایسی ریاستیں ہیں، ایران اور پاکستان، جو ہمارا مشن ہے کہ ہم نے نیوکلیئر ہتھیار ان تک پہنچنے نہیں دینا. تو پاکستان ان کے ریڈار پہ ہے، بھلے یہاں پہ حماس کے لوگ ہوں نہ ہوں. یعنی جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن عراق میں تو نہیں تھے، لیکن اس کا بہانہ بنا کے برطانیہ نے اور امریکہ نے عراق پہ فوج کشی کر لی. تو ایسے ہی کوئی بہانہ یہاں بھی بن جائے گا پاکستان کے لیے بھی، اگر پاکستان کو انہوں نے کوئی سبق سکھانا ہوا، پاکستان کے ساتھ اختلافات ہوئے. اور کوئی آثار بہت اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سگنلنگ کی تھی انڈیا کو، وہ اس کا تجزیہ لوگ یہ کر رہے تھے کہ شاید وہ اس وجہ سے اس لیے کر رہے ہیں، پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان ویری رائٹ. یعنی جو بہت اچھے تعلقات ہو گئے پاکستان کے ساتھ، تو وہ ایک سگنل تھا بھارت کے لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ قوت بھی موجود ہے. تو اب ہم نے سنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ بھارت کے ساتھ میں بہت جلد ایک تجارتی معاہدے پہ سائن کر لوں گا ود مائی گریٹ فرینڈ نریندر مودی. تو پاکستان، ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی جو سول فوجی قیادت ہے وہ تھوڑا دور رس سوچ ڈیولپ کرے، دور رس منصوبہ بندی کرے. سر میرا یہاں پہ سوال آپ کے ساتھ آ رہا ہے کہ ظاہر ہے دنیا میں اب سیکنڈ ورلڈ پاور بلکہ چائنا ہی ہے، اور چائنا ایمیکیبلی چیزوں کو لے کے چلتا چلا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے متوازی بھی وہ ایک چیز لے کے آ رہے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے متوازی بھی وہ ایک لے کے آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کی ہی ہے. ویسٹ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے، چاہے اب پولینڈ کے ذریعے، نیٹو کے ذریعے، پولینڈ میں رشیا پہ کے ڈرونز گرانے میں، یعنی ڈائریکٹ ان کی انوالومنٹ تو ہو گئی نا. پاکستان میں جو امریکہ
کو جو معدنی ذرائع تک پہنچنے کے لیے یا بلوچستان میں یا باقی چیزوں کے لیے اگر آنے دیا گیا، اور یہ جب انہوں نے ذرائع کو لینا ہے تو انہوں نے پاکستان کے KPK کے بارڈر کے ساتھ ساتھ بھی آنا ہے، کیا چائنا اس کو لاک کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسپائنگ کے لحاظ سے دیر واز اے ٹائم کہ چائنا کا ایک جہاز بنگلہ دیش سے آگے بندرگاہ کے اوپر، سری لنکا کی بندرگاہ کے اوپر تھا، تو انڈیا کی بڑی ریزرویشنز تھی کہ یہ اسپائنگ کر رہے ہیں۔ چیز جائے کہ اگر پاکستان میں امریکہ کی ٹیمیں آتی ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے بنی تھی؟ ایسے ہی تو آئی تھی نا، آ کے کام کرتے کرتے انہوں نے اندر سے ہی تو چائنا لا کہ ایکولی کام کر سکے اور امریکنز وہاں اپنا ایکوپمنٹ لے کے آئیں اور اسپائنگ ہوگی چائنا کی، کیا اس کے خدشات نہیں ہیں اس میں؟ دیکھیے، اسپائنگ ابھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہا ہے، یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے بہت حساس نوعیت کے آلات کے ذریعے جاسوسی کرنا ابھی کوئی بہت مشکل نہیں رہا ہے۔ ابھی تو ہم جس میڈیم پہ بات کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی یا جاسوسی ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ ہے چین اور امریکہ کا، اور جو بلوچستان میں بار بار بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بڑی قیمتی معدنیات یا دھاتیں موجود ہیں اور امریکہ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا علاقہ ہے جو کہ مسلسل جنگ و جدل سے دوچار ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، یہ وہاں پہ مسلسل حملے کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بظاہر تو بلوچ لبریشن آرمی میں پابندی لگائی ہے امریکی حکومت نے، لیکن وہ پابندیاں جو ہیں بلوچ لبریشن آرمی کو کامیاب کرنے سے تو نہیں منع کر، ان کے واسطے تو ماننی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس وقت ہم غور کریں کہ بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان یعنی چین کے، ہمارے چین پاکستان بارڈر تک جتنا علاقہ ہے وہ متلاطم ہے، اس میں مختلف، بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کافی مار دھاڑ ہے، میجر عدنان بیچارے شہید ہو گئے یہ 2 دن پہلے، بنو پہ کہ کنٹونمنٹ میں حملہ ہوا تھا اور اس میں کافی سارے لوگ شہید ہوئے۔ یہاں سے پھر اوپر تک جائیں تو گلگت بلتستان میں اس وقت چین پاکستان بارڈر کے قریب سوست کی چیک پوسٹ ہے کسٹمز کی، وہاں پہ کچھ 53 روز سے ایک دھرنا جاری ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کچھ ایسے ٹیکسز لگائے ہیں حکومت نے گلگت بلتستان کے لوگوں پہ کہ جو انہیں قبول نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آئینی طور پہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ ہم پہ وفاقی ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کئی ویڈیوز بھی نشر ہو رہے تھے کافی سوشل میڈیا پہ، ایون چین جانے والے واپس نہیں چاہتے پاکستان پہ کہ وہ نہیں جا سکتے کیونکہ ہم بارڈر بند ہے، یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے ٹریڈرز نے جو اس علاقے کے ہیں، تو باقاعدہ چینی باشندے لڑائی کر رہے ہیں پاکستانی حکام کے ساتھ کہ ان کے مطالبے آپ مانیں اور بارڈر کھولیں، لیکن دوپہر تک تو یہ تھا کہ وہ بارڈر نہیں کھلا تھا۔ تو جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک کا علاقہ اس وقت مختلف خلف شار کا شکار ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس صورتحال میں کون سی امریکی کمپنی یہاں پہ آ کے سرکاری کرے گی، یہاں سے وہ کیسے دھاتیں نکال کے لے جا سکے گی، کیونکہ اس میں کیچ کیا ہے؟ کیچ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی کمپنی ہے جس کی $5-6 ملین سالانہ کی کوئی آمدنی بتائی گئی ہے، کل اس کے فائنینشیل کمٹمنٹس اور منصوبے جو ہیں $500 ملین کے ہیں، جبکہ انہوں نے جو MOU کیا ہے پاکستان کے ساتھ، کہا ہے کہ ہم $500 ملین یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے پاکستان میں ریفائننگ فیسلٹیز بنانے کے لیے۔ تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ $500 ملین ان کو ملیں گے کہاں سے۔ ہاں، امریکہ کے ایکسپورٹ امپورٹ بینک نے البتہ یہ ضرور کہا ہے اشارتاً کہ اگر تو اس کو ایک ترجیحی کریڈیٹر کے طور پہ، ترجیحی قرض دینے والے کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے تو پھر، یعنی ہماری شرائط آپ مان لیں
تو پھر ہم آپ کو $500 ملین کا قرضہ دے سکتے ہیں. تو کچھ ایسے لگتے ہیں یہ ہوا میں ہے کہ جو یو ایس اسٹریٹجک میٹلز ایک جو کمپنی ہے جس کے ساتھ ایم او یو ہوا اور جس نے بلوچستان کے چاغیں کے علاقے میں ایکسپلوریشن کرنی ہے, وہ کیا پہلے 3-4 سال جب اگر تیاری ہو گئی یہاں سے ایکسپلوریشن کی, ایکسکیویشن کی, تو 3-4 سال یہاں سے صرف ویسے ہی مٹی لے جائے گی جس طرح کے سینڈک کاپر پروجیکٹ سے چین کی کمپنی گزشتہ 20 برسوں سے یہاں سے صرف مٹی لے جاتے ہیں, پروسیسنگ چین میں ہوتی ہے. تو کیا اگلے 8-10 سال تک یہاں سے چاغی وغیرہ کے علاقوں سے صرف مٹی نکالی جائے گی, اور ان پیسوں کی مدد سے جو کہ وہ اس مٹی سے بعد میں کمائیں گے, اور پھر شاید $200-400 ملین وہ یہاں پہ لگا لیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس ایم او یو پہ عمل درآمد کس طرح ہوگا ایک کمپنی کے ذریعے جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم $500 ملین یہاں پہ لگائیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں ذکر کیا. میں ظاہر اسکپ کر گئی تھی اور پاکستان کا, اور ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھر میں ہر پاکستانی بھائی بہن سے کہتی ہوں, میں تھوڑا سا بلکہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بھی ابھی جب اسرائیل نے دوحہ پہ اٹیک کیا, ایسے ایک میری ریزرویشن ہے. 7 اکتوبر میں حماس اٹیک کرتی ہے یا وہ ایک واقعہ کرتی ہے جو کہ یہاں کے اخبار اس پہ بڑا شور مچا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی, آج تک اس کا کہا جاتا ہے 250-300 لوگوں کو یرغمال بنا کے لے بھی جاتے ہیں, اور اس کے بعد اسرائیل غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. پوری دنیا میں آپ جرمنی کی بات کر لیں, یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اب قطر میں پیس ٹاکس بھی ہو رہی ہیں, امریکہ بھی بیچ میں انوالو ہے, بٹ آل آف سڈن جب ساری کی ساری پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اور آل آف سڈن یروشلم میں ایک بس کے اوپر حماس اٹیک کرتی ہے, سو دے گیو اے سیکنڈ لیجٹمیٹ ریزن ٹو اسرائیل ٹو ڈو دا سرجیکل اسٹرائکس آن ڈفرنٹ مسلم کنٹریز. پہلا 7 اکتوبر کا واقعہ جس کے بعد غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. سیکنڈ, جب معاملے سلجھنے کی طرف جا رہے ہیں, ابھی غزہ کا معاملہ حل نہیں ہوا, آپ نے یروشلم کی ایک بس پہ اٹیک کرنے کے بعد 6 بندوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, جس کے بعد آپ نے پروف دے دیا. اور اسرائیل جب اٹیک کرتا ہے قطر پہ تو ڈیفینیٹلی کسی مسلمان ملک کے اوپر سے گزر کے ہی ان کا سامان جو ہے وہ قطر تک پہنچا ہے, یعنی ان کے میزائل جو اٹیک کا سلسلہ, مسلمان ممالک اس میں انوالو ہیں. ڈو یو تھنک از اٹ اے کانسپریسی, یا اس میں کوئی صداقت بھی ہو سکتی ہے؟ یعنی دیز آر دا گروپ آف پیپل ہو آر فیسیلیٹیٹنگ اسرائیل ٹو ڈو وٹ ایور اسرائیل از ڈوئنگ. اور آپ کینیڈا میں نیشنل پوسٹ کو دیکھیں, انتہائی رائٹ ونگ کا, دے سپورٹ اسرائیل. آپ انگلینڈ کی بات کر لیں, آپ جرمنی کی بات کر لیں, آپ فرانس نے کہا ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, مگر حماس کے جو لیڈر ہیں ان کو امریکہ کا ویزا نہیں دیا جا رہا. اب آپ کیا کہیں گے یہاں پہ؟ دیکھیے اس میں چارلی کرک کیوں مارا گیا ہے؟ بیکاز ہی واز اے ویری کلوز الائی آف اسرائیل, مگر یہ جو بات چیت کر رہا تھا وہ ٹرانسجینڈرز کی بات کر رہا تھا. نہیں, حال ہی میں اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی, اور اس نے ایک بہت بڑا سوال اٹھا دیا تھا 7 اکتوبر 2023 کے جو واقعات ہوئے, جو بتایا گیا کہ حماس نے بڑے منظم حملے کیے اور آگ کے یہاں سے 1000-1500 اسرائیلیوں کو بھگا کے لے گئے. چارلی کرک نے کہا, اس پہ بہت بڑا سوال اٹھایا کہ کیا یہ ممکن ہے ایک ایسی ریاست میں جہاں پہ آپ کو عوام تو نظر نہیں آتی لیکن اسرائیلی ڈیفنس فورسز آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی, ہر جگہ موجود ہے, اور وہ ایک ایسا ملک نہیں ہے, کھلا ملک نہیں ہے, بلکہ ایک لحاظ سے مکمل طور پہ محصور ملک ہے. ایک چپے میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, فوج بھی موجود ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حماس نے پیراشوٹرز کے ذریعے, ڈرونز کے ذریعے کئی درجن, کئی 100 اپنے اٹیکرز بھیجے, اور یہ پھر وہاں سے اسرائیلیوں کو اغوا کر کے بھی لے گئے. ساتھ میں سوال اس نے یہ اٹھایا, ایک پارٹنر کی سن رہا تھا
کہ کیا اسرائیل کی مسلح افواج کو اسٹینڈ ڈاؤن آرڈر دے دیا گیا تھا کہ آپ نے 5-6 گھنٹے تک کچھ نہیں کرنا. تو پھر اس نے اپنا خیال یہ ظاہر کیا کہ یہ سارا کچھ ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا. اور میں نے بھی خود بڑی بات نہیں بولنی چاہیے, اس وقت یہ کہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ اگر حماس خود نہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں, اور انہوں نے ایک جواز, اسرائیل کو جواز فراہم کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا. اور وہ جواز یہی تھا کہ آپ غزہ پہ قبضہ کرنا ہے, وہاں سے 20-25 لاکھ لوگوں کو نکالنا ہے. اور ابھی نیتنیاہو نے تو بڑا واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ یہاں سے ہم نے اپنی سیکیورٹی کو محفوظ بنانا ہے غزہ میں رہ کے, کیونکہ اگر ہم نے اس پہ مکمل قبضہ نہ رکھا, کنٹرول نہ رکھا, تو ہم کبھی امن ہمیں حاصل نہیں ہوگا. تو اب کچھ ایسا ہی سیکنڈ جواز یہ بس پہ جو حملہ ہے بالکل عین ممکن ہے. یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب کہ آپ نے غزہ میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کو بھگا دیا, اینٹ سے اینٹ بجا دی, خان یونس میں, رم اللہ میں بھی حملے کیے, ہر جگہ پہ تقریباً ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, جاسوسی ہو رہی ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یروشلم میں ایک بس پہ حملہ ہو گیا؟ تو چارلی کرک نے یہی سوال اٹھایا تھا, اور بلکہ نیتنیاہو نے اس کو کہا بھی تھا چند دن پہلے کہ آپ آ کے دورہ کریں اسرائیل کا, لیکن اس نے وہ دورہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. کیونکہ آپ اس کو دیکھیں بڑے کینوس پہ کہ خود امریکہ کے اندر پولیس آفیسرز ہیں, فوج کے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 پولیس افسران نے ایک بھری میٹنگ میں کہہ دیا کہ اسرائیل میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو آپ بند کروائیں. تو وہ ایک تحریک ابھی بنتی چلی جا رہی ہے. بے شمار امریکیوں کا یہ خیال ہے کہ ہماری کمائی کے پیسے ہیں جو کہ اسرائیل پہ خرچ ہوتے ہیں, ہر سال $3 ارب کے قریب اسرائیل کو امریکہ سے بھیجا جاتا ہے. پھر ہر کام میں اسرائیل کا ساتھ دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ بدنام ہو رہا ہے اور یہاں پہ انسان فلسطینیوں کے حقوق کی مسلسل پامالی ہو رہی ہے. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جو کہ بالکل رائٹ ونگ تھے, سیاہ فاموں کے خلاف تھے, اسرائیل کے حق میں تھے, انہوں نے بھی اب بولنا شروع کر دیا. تو چارلی کا شمار انہیں لوگوں میں ہوتا تھا, اور اسی وجہ سے اب خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا, اس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ اس نے پوائنٹ بلینک اسرائیل پہ الزام لگا دیا کہ آپ نے پورا یہ انجینئر کیا تھا. جس طرح بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو 9/11 آج کے دن جو واقعات ہوئے تھے 24 سال پہلے, کہ اس میں بھی یہ واقعہ انجینئر کیا گیا تھا. تو 7 اکتوبر 2023 کال چارلی کر کے ایک اسکرپٹڈ واقعہ تھا تاکہ یہاں سے غزہ سے فلسطینیوں کو مکمل طور پہ نکالنے کا جواز تلاش کیا جا سکے. بہت شکریہ سر. فرانس نے بھی, میں نے جیسے یہ پچھلی سوال میں آپ سے ایک ہی بھی سوال کیا تھا کہ فرانس نے اور دیر آر 3 ادر کنٹریز جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پیلسٹائن کو ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کریں گے, مگر یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں حماس کی لیڈرشپ کو بین کر دیا گیا, ڈینائی کر دیا گیا اس کی انٹری. تو what do you think کہ اگر وہ اپنا موٹیو ہی نہیں پیش کر سکتے تو ہاؤ وڈ اٹ ورک؟ دیکھیے, تو ان ممالک پہ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تسلیم کر لیں گے فلسطین کی ریاست کو, کہ وہ کس حد تک امریکہ پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ ان کو ویزا دیا جائے. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ امریکہ بحیثیت ریاست, ایک ایسی ریاست جہاں پہ 1% بلینئرز ہیں جو کہ حکومت کر کنٹرول رہے کرتے ہیں امریکہ کو, حکومت بھی کر رہے ہیں اور کنٹرول بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی زبردست سیریز چل رہی ہے آج کل, دا ہاؤس آف کارڈز, بہت آپ نے بھی شاید دیکھی ہو. اس میں جو پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے اس نے ایک لمحے پہ, ایک موقع پہ وہ ڈائلاگ بولتا ہے کہ اس ملک میں صرف 1% لوگ ہیں, پیپل 1% on the top, they are ruling the rest of the 99. There are 4-5% who are the crutches, who are the social support, socio-political support for these 1%. تو کچھ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو کیپٹل پاور ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یا یورپ میں, وہ ایک گروہ کے پاس ہے, اور وہ گروہ کسی طریقے سے بھی اپنی
इजारादारी को, इसराइल का जो गलबा है उसको मुतासिर नहीं करना चाहता, लिहाजा इसराइल सफ़ेद करे, काला करे, अच्छा करे, बुरा करे, उन्हें से कोई सरोकार नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरेशन ज़ी का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सुनाई दिया जा रहा है, और पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जिसमें आबादी पे कोई कंट्रोल भी नहीं है। नोबडी नोज़ व्हाट इज़ द एक्चुअल हमारा जो आबादी है वो कितनी है पाकिस्तान की। व्हाट यू थिंक, नेपाल से पाकिस्तान की यूथ क्या सीखेगी? क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ सोच रही है कि अगर यूथ आउट ऑफ कंट्रोल गई तो क्या होगा? मेरे ख्याल है इस किस्म के हालात पाकिस्तान में अभी पैदा होने के आसार नहीं हैं। अभी हमने वो सत्तू पिए हुए हैं। मालूम नहीं जी, जो 2 साल पहले सूरत हाल बनी थी 9 मई 2023 के बाद बड़े मुजाहरे भी हुए, मार्चेस भी हुए, लेकिन यहाँ पे फिर पीटीआई और उन कारकुनों के साथ जो कुछ हुआ उसमें पीटीआई से गलतियां भी हुई, क्योंकि हर 2-3 हफ्ते के बाद एक मार्च, एक एहतजाजी मुजाहरा होता था। तो कुछ मैं समझता हूँ कि टेक्टिकल गलतियां हुई क्योंकि उसकी वजह से जितना भी कारकुन था पार्टी पार्टी के जितने हमदर्द थे, उनके कारोबार भी मुतासर हुए, बराह रास्त भी मुतासर हुए जब उनको निशाना बनाया गया, बिलवास्ता तौर पे भी मुतासर हुए जब हड़ताल होती है, उनको वो अपने कारोबार बंद करके मुजाहरे में शरीक होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल थे। तो वो एक मोमेंटम बहुत बड़ा बना था 2023 में, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो। बहुत शुक्रिया सर आपका। मगर मैं ये कहती हूँ कि बैरून मुल्क बहुत सारी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में आज ही पर, कि मैं पहले सोचा था कि मैं आपको दिखाऊं, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। ये एक इंडिया में, अगेन मैं इंडिया को किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करती, हुकूमतें अपने लिहाज से चलती हैं। FRBCJARI जैरी के नाम से एक ईमेल आई है जिसमें पाकिस्तान के लिहाज से एक दफ़ा, और ये इंटरनेशनली बैठ के तैयार हुई है, मुझे नहीं समझ आती कौन इतना ज़्यादा है कि वो पाकिस्तान की चंद इदारों को, प्रॉब्लम्स हैं उसमें, मगर वो पाकिस्तान में बदअमनी, कियोस पैदा करने के लिए इस तरह की ईमेल्स जारी कर रहे हैं। इट्स वेरी सैड, और मैं और आप भी इन चीज़ों के ऊपर बिलीव भी कर लेते हैं। एनीवेज़ इम्तियाज़ गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को इंटरनेशनल सूरत हाल की तरफ ज़रूर राग़िब कीजिएगा कि हम सिर्फ़ अपने कुएं के अंदर, अपनी दीवारों के अंदर बैठ के ही देख रहे हैं, ऑन अ वास्ट स्केल हालात कोई इतने अच्छे भी नहीं हैं। जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, और ये बड़ी मुतकाज़ी है कि हमारी जितनी भी लीडरशिप है, चाहे वो सिविलियंस हैं, फौजी हैं, कि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लें, तवील मनसूबाबंदी करें। मौजूदा हालात के तहत जो अदालतों का जो हाल है, जो पार्लियामान का हाल है, इसके तहत अवाम और इदारों, रियासती इदारों के दरमियान कोई ताल्लुक मजबूत नहीं होता, बल्कि कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया है। और ऐसे हालात में फिर कोई भी मुल्क हो, कितनी भी मजबूत फौज हो, वो बैरूनी मुदाखलत और अंदरूनी दुश्मनों से महफूज नहीं रह सकती, बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा आपको तमाम, जब तक आपके अवाम रियासती इदारों के साथ ना हो, बड़ा मुश्किल होता है उसको दायमी तौर पे देरपा अमन हासिल करना। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड सिक्योरिटीज़ इन पाकिस्तान, मेरे साथ थे। और अभी इजाज़त दीजिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। लेट नाइट इन पाकिस्तान, आई थैंक यू वेरी काइंडली। चंद एक स्पॉन्सर